إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. معزز علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بسایا ہے، لیکن دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، بلکہ اس زندگی کو اللہ رب العالمین نے محدود رکھا ہے۔ گنتی کے 4 دن ہیں، انسان کو دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد موت آئے گی اور موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، اسی طرح سے اس کو عمل کرنے کی صلاحیت دی، بولنے کی، چلنے پھرنے کی، کام کاج کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری ضرورت کی چیزیں پہلے سے بنا کے رکھی ہیں، جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ انسان کے لیے کھانا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، اور اس کے لباس کا انتظام یہاں پر ہے، اس کے گھر کا انتظام یہاں پر ہے۔ پھر انسان کی زینت کے لیے چیزیں ہیں، سونا، چاندی۔ پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں دی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کی سہولتیں پیدا کر سکیں، بنا سکیں۔ گاڑی، موٹر اور اسی طرح سے ٹیکنالوجی کی بہت ساری چیزیں جو انسان کے کام کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو ملی ہیں۔ یہ خود مقصد نہیں ہے، یہ خود مقصد نہیں ہے، اس کی زندگی کا گول یہ نہیں ہے۔ وہ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ذریعہ ہیں، یہ مینز ہیں اس کے لیے۔ لیکن انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ مقصد تک پہنچانے والی گاڑی ہی کو مقصد اور منزل سمجھ لیتا ہے۔ انسان کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چیز اس کو مقصد تک پہنچا سکتی ہے اسی چیز کو مقصد سمجھ لیتا ہے اور مقصد کو بھول جاتا ہے، اور یہیں سے انسان کی ناکامی اور بربادی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ زندگی کے جو محدود دن ہیں، جو وقت اس کو ملا ہے زندگی کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے دن زندگی کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، سانسیں اس کی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور موت قریب آتی جا رہی ہے، اور اس کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کا جو وقت ملا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس نے تیاری نہیں کی، مرنے کے بعد وہ ایسی زندگی میں ڈال دیا جائے گا جہاں کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہاں کوشش کا موقع نہیں رہے گا، وہاں بس انسان کو جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر یہاں اچھا جیا وہاں پر انعام ملے گا، کامیابی ملے گی، اور اگر یہاں پر برا جیا وہاں پر ناکامی اور وہاں پر ذلت اور مصیبت ہوگی۔ لہٰذا انسان کو دنیا میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے ہے، اور جو کچھ اس کے اطراف میں ہیں یہ سب کا سب اس کے امتحان کے طور پر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ نہ وہ خود باقی رہے گا، نہ چیزیں باقی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سخت بات اس بارے میں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر یعنی جنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، برائیوں سے بچتے رہیں، غلط کام کرنے سے بچتے رہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون،
तुम अकल से काम नहीं लेते। आप समझें, एक बच्चा है जो समंदर के किनारे पिकनिक पे गया, माँ बाप के साथ गया, और उसके पास वक्त है। उसने एक कासल बनाया। रेत में बच्चे आप देखें घर बनाते हैं, बड़ी मेहनत से, बहुत ही फोकस करके और काफ़ी वक्त दे के उसने एक घर बनाया। उसमें खिड़कियाँ, दरवाजे और बिल्कुल खूबसूरत घर बनाया। वो ख़ुद उसमें सीरियस है और उसका दिल उसमें लगा हुआ है, उसकी कदर उसके दिल में है, और वो उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता। इसको टच मत करना, गिर जाएगा, टूट जाएगा, संभालता है। लेकिन अचानक समंदर की एक लहर आती है और उस पूरे घर को गिरा के चली जाती है। यही हाल इंसान की ज़िंदगी का है। अब वो बच्चा रो रहा है, मेरा घर टूट गया। माँ बाप बोलते, बेटा ये इतना बड़ा घर नहीं है, घर अपना वहाँ है, इसके लिए तू रो रहा है? वो कह रहा नहीं, मुझको वापस चाहिए, मुझको ये वापस चाहिए, मेरे लिए अहम है। माँ बाप बोल रहे ये छोटी चीज़ है, ये खेल है, बस हम लोग खेल के तौर पर बनाए थे घर। बोला नहीं, मैंने बहुत सीरियसली बनाया था उसको। तूने बनाया था लेकिन वो खेल था, वो असल घर नहीं है, और वो बाकी रहने वाला घर नहीं था। एक मौज समंदर की आके उसने उसको पूरा ख़त्म कर दिया और वो चली गई और रेत की रेत रह गई। यही इंसान की ज़िंदगी का हाल है, यही इंसान की ज़िंदगी का हाल है। बड़ी मेहनतों से वो सब यहाँ पे जमा करता है, सोना, चांदी, पैसा, बैंक बैलेंस, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास, अच्छा घर, मोटर, गाड़ी, यहाँ की डिग्रियाँ, सब कुछ यहाँ पर जमा करता है। वो सीरियस है। ये उसका कासल है, समंदर के किनारे है। अभी वो मौजों को नहीं जानता है। एक मौज आती है मौत की, सब ख़त्म हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी वो इसी में लगा रहा, इसी में लगा रहा, इसी को असल समझता रहा, लेकिन वो उसके नज़दीक कीमती था, लेकिन वो सीरियस नहीं था, वो खेल था। एक वो खेल था, वो घर कोई वाकई घर नहीं था। चाहे उसने उसको कितना ही दिल अपना और कितना ही वक्त अपना दिया हो, लेकिन वो बाकी रहने वाला नहीं था, उसको ख़त्म होना था, वो ख़त्म हो गया। अगर आखिरत से जोड़ के दुनिया की ज़िंदगी को देखा जाए, मरने के बाद की ज़िंदगी और इंसान की ज़िंदगी के रियल इश्यूज़, वाकई उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ जोड़ के उसके खाने पीने और यहाँ के सारे मौज मस्ती को देखा जाए, उसकी यही हैसियत है। उसकी कोई कीमत नहीं है, चाहे इंसान उसको कितनी अहमियत क्यों न दे। लेकिन जब मरने के बाद की ज़िंदगी के साथ उसको जोड़ के हम देखें, खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं। वो असल प्रॉब्लम कुछ और हमारा है, हम समझ रहे किसी और को प्रॉब्लम है। एक बच्चा खेल रहा है, घर के अंदर भी खेल रहा है, खिलौना टूट गया, रोता है, माँ बाप से ज़िद करता है मुझको वापस चाहिए, मेरा खिलौना आपने पाँव दे के तोड़ दिया उसको। माँ बाप को मालूम है इसको अभी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स मालूम नहीं है। बाप को कैंसर है, माँ को बीपी है, माँ को शुगर है, और ज़िंदगी में हमारे ख़र्चे के मसाइल बने हुए हैं, और न जाने कितने मसाइल हमारे हैं। इसके एजुकेशन का मसला है, दवाओं का मसला है, घर के किराए का मसला है, लाइट के बिल का मसला है, जॉब नहीं है ठीक से बाप को, इसको वो इश्यूज़ मालूम नहीं है। इसके लिए उसके अपने इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। उनके नज़दीक इसका ये खिलौना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए कि ज़िंदगी के इश्यूज़, उसके मसाइल और बहुत बड़े बड़े हैं वो, लेकिन उसी को बड़ा समझता है। उनकी निगाह में वो खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे उस बच्चे के नज़दीक उसकी कितनी वैल्यू क्यों ना हो, वो असल ज़िंदगी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही माँ बाप अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को बड़ा समझ लेते हैं, और मरने के बाद के असल जो बड़े मसाइल हैं उनके बारे में लापरवाह हो जाते हैं। उनकी हालत भी उसी बच्चे की तरह होती है जो ज़िंदगी के बड़े प्रॉब्लम्स नहीं जानता है, बस वो अपनी खेल तमाशे को ही असल समझ लेता है और उसी के लिए ज़िद करता है, उसी के टूटने पर रोता है, उसी के खोने पर दुख उसको होता है। बच्ची की डॉल खो गई, या उसकी गर्दन टूट गई, या कुछ हो गया, फट गया, टूट गया, कपड़ा फट गया, रोना धोना शुरू हो जाता है। उसके लिए वही इम्पॉर्टेंट है, वो खेल उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, माँ बाप के लिए नहीं। लेकिन माँ बाप भी तो किसी और खेल में हैं।
पैसा, जेवरात, मोटर गाड़ी, समाज की इज़्ज़त, ओहदा और यहाँ के लोगों में मकाम, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको वो लोग भी असल समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही मौत आती है, आदमी दुनिया से आखिरत में चला जाता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि असल प्रॉब्लम ये नहीं था, इम्पॉर्टेंट इशू ज़िंदगी के वो नहीं थे जिसको मैं दुनिया में समझ रहा था। असल इशू ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। असल काम ये नहीं था कि मैं अपने बाहर अच्छी अच्छी चीज़ें जमा कर लूँ। असल काम मेरा ये था कि मैं अपने अंदर को अच्छा बनाऊँ। मैं बाहर अच्छा बनाने में लगा रहा और अंदर को बिगाड़ा मैंने, अंदर पे ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने बाहर अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छे जेवरात, अच्छी डिग्री, अच्छा घर, सब कुछ मैंने अपने बाहर की चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन मैंने अपने अंदर को अच्छा बनाने की फ़िक्र नहीं की है। हत्ता कि मैंने अपने जिस्म को भी अच्छा बनाया, एक्सरसाइज के ज़रिए से, डाइटिंग के ज़रिए से और ब्यूटी पार्लर के ज़रिए से और जेवरात के ज़रिए से मैं इन सब को बेहतर बनाने में लगा रहा। मैंने अपनी सूरत को बेहतर बनाया, मैंने अपनी सीरत को बेहतर नहीं बनाया। मैंने अपने जिस्म को बेहतर बनाया, मैं अपनी रूह को बना नहीं सका। जी, आखिरत में जाके मालूम पड़ता है कि ये अंदर से अच्छा नहीं था, इसका रैपर अच्छा था, लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो ख़राब था। असल ज़िंदगी इंसान के अंदर उसने क्या बनाया, उसने अपने ईमान को कैसे बनाया, अपने क़ल्ब की इस्लाह कैसे की, अपने आमाल को कैसे बेहतर बनाया, असल ये करने का काम है। हम चीज़ों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ों को जो छूटने वाली हैं, जो छूटने वाली हैं, या तो वो हमसे छूट जाएंगी या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे साथ रहेगा, हमारी अपनी पर्सनैलिटी, और जिसका जवाब हमको देना है हमारे एक्शंस, हमारे आमाल, उसके बारे में हम सोचते हैं नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहू, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। लइब जिस्म का खेल, खेल कूद, दौड़ धूप, लहो दिल की एक्टिविटीज़, दिल के खेल। लइबुन व लहू वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून, और आखिरत का घर यानी जन्नत बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डर के बुराइयों से बचने वाले लोग बन जाते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, बुराइयों से अपने आप को दूर रखते हैं। अफ़ला ताक़िलून, तुम अक़ल से काम नहीं लेते, तुमको अक़ल है कि नहीं है? अक़ल का ज़िक्र यहाँ पर बताता है कि इंसान को वाकई सोचना चाहिए इसके ऊपर कि एक आदमी इंडिया से सऊदी चला गया, अमेरिका चला गया, हांगकांग चला गया, किसी मुल्क में चला गया, वहाँ जाने के बाद अगर वो पूरी कमाई अपनी उसी मुल्क में रहकर अच्छे से अच्छा घर बनाए, अच्छे से अच्छी गाड़ी ख़रीदे, खाए पिए और सब कुछ मौज मस्ती करें, साथ वाले बोलते हैं अकल ख़राब हो गई है। बोले क्या हुआ बेटा, तू यहाँ हमेशा रहने वाला थोड़ी है, तू इंडिया जाने वाला है वापस, अपना मुल्क इंडिया है, तेरे बीवी बच्चे तेरा घर पूरा वहाँ इंडिया में है, तो तू सारा पैसा यहाँ खर्च कर रहा है, वहाँ के लिए क्या? अक्लमंद आदमी उसको माना जाता है जो वहाँ पर किसी तरह से कच्चा पक्का खा ले, फटा पुराना पहन ले, नींद मिली नहीं मिली, मेहनत करके कुछ कमाए और यहाँ भेजे, घर वालों को भेजे, फिर वहाँ से यहाँ आए, यहाँ एकदम अच्छा घर बना ले, अच्छा बिजनेस बना ले और यहाँ पे खुशहाल रहे बीवी बच्चों के साथ में। वहाँ रहने वाला आदमी सोचता मेरा घर ये नहीं है, मैं यहाँ कैसे भी गुजार लूँगा, असल मेरी ज़िंदगी इंडिया में जाने वाली है, असल मेरा घर वहाँ है, यहाँ नहीं। तो ऐसे आदमी को जो वहाँ रह के दुबई में, सऊदी में, दूसरे मुल्कों में जाके अगर वो वहाँ ही सब कुछ पैसा खर्च कर दे और वहाँ की अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाए, यहाँ कुछ ना भेजें, यहाँ की तैयारी न करें, हम सब उसको बेवकूफ़ बोलते हैं। तो हम आखिरत में जाने वाले हैं कि नहीं है, कि यहीं रहना है हमको? यहाँ कितनी ज़िंदगी है? 4 दिन, वो 4 दिन भी पक्के नहीं हैं आदमी, वो 4 दिन भी पक्के नहीं हैं। यहाँ से बाहर निकला, हार्ट अटैक आया, मर गया, हो ही सकता है। यहाँ से गया बाइक पे, कार में गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, हो सकता है।
کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ 4 دن بھی یقین ہی نہیں ہے، اس کے بعد کیا ختم ہو جاتا، مٹی میں ڈالنے کے بعد میں مر جاتا، ختم، یعنی اچھا بھی ختم برا بھی ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، انصاف ہونا چاہیے، اچھے کو انعام ملنا چاہیے، برے کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ فطرت میں انسان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، دنیا میں عدالت نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت مانتی ہے، چاہتی ہے انصاف ہونا چاہیے، تو مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ کامل انصاف ہوگا، جس کو یہاں بھی انصاف نہیں ملا وہاں ملے گا اس کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، انصاف یہاں پر ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، بیلنس دکھائی دیتا ہے، یہاں امبیلنس نہیں ہے، یہاں پر بیلنس ہے۔ تو دنیا کی زندگی وقتی ہے، اسی میں اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر کے اسی دنیا کی زندگی کو اپنے لیے اصل سمجھ لینا، اس سے بڑی نادانی نہیں ہے کوئی۔ اس کے بعد کی زندگی اصل ہے، اس کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے، اس کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں جس کو موت نہیں آئے گی۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی نہیں مانتا، وہ موت کو مانتا۔ مرنا تو سبھی کو ہے، کوئی نہیں بولتا مرنا نہیں ہے۔ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، ناستک ہوتا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، مرنا تو ہے، چاہے وہ مرنے کے بعد زندگی نہ مانے، موت کو کوئی انکار اس کا نہیں کرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، غریب ہو امیر ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اچھا ہو برا ہو، راجا ہو یا بھکاری ہو، موت آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، مرنے کے بعد سب ختم نہیں۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہاری جو بھی کمائی ہے، تمہاری جو بھی محنت دنیا کی ہے، تم نے جو کچھ دنیا میں کیا، اس کی اجرت، اس کی تنخواہ، اس کا بدلہ تم کو مرنے کے بعد پورا پورا ملنے والا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے اس سے۔ نہ اچھوں کو محروم کیا جائے گا، نہ برے بھاگ پائیں گے، جو کچھ کیا ہے اس کو بھگتنا ہے، اچھا تو اچھا یا برا تو برا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جنت میں، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک آدمی مثال کے طور پر خواب میں دیکھتا ہے کسی نے اس کو اتنی بڑی سونے کا جو ہے ڈلی دے دیا، اس کو اتنا بڑا سونے کا پتھر دے دیا، اس کو لے لیا، چھوڑ رہا نہیں خواب میں۔ آنکھ جب کھلتی ہے، بیوی اٹھا رہی، چلیے جانا ہے آپ کو جاب پہ، اور آنکھ جب کھولتی ہے تو دیکھا مٹھی بند، لیکن کھولنے کے بعد مٹھی کھولا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی بس اس کی حیثیت ایسی ہے، یہاں جتنا بھی پکڑ کے رکھ رہا ہے، یہ میرا، یہ میرا، یہ کما رہا، وہ حاصل کر رہا، یہ میرا ہے، جیسی موت آتی ہے اس کے رشتہ دار دیکھتے ہیں اس کو، کیا جاتا اس کے ساتھ میں؟ چیک بک جاتا، موبائل فون جاتا اس کا، جس کو چھوڑتا نہیں کبھی، موبائل فون، چیک بک، اس کا پیسہ، بینک بیلنس، اس کے زیورات، سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی اس سے اتار کر اس کو ایک دوسرا لباس پہنایا جاتا ہے، یونیفارم، کفن پہنا کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، جاؤ یہاں سے کچھ لے جا نہیں سکتے، ناٹ الاؤڈ۔ کیوں نہیں؟ وہاں کام ہی نہیں آتا، یہ وہاں پیسہ نہیں چلتا، یہاں پیسہ چلتا ہے۔ وہاں کیا چلتا ہے؟ وہاں ایمان اور عمل چلتا ہے۔ یہاں کی کرنسی پیسہ ہے، یہاں وہی چلتا ہے۔ وہاں کی کرنسی پیسہ نہیں ہے، وہاں عزت یہاں کی ڈگری سے نہیں ملتی ہے، وہاں یہاں کے کنیکشن کام نہیں آتے۔ وہاں کیا کام آتا ہے؟ تم کیسا جیے، تم کیسا جیے، تم اندر سے کیسے تھے، باہر تم نے کیا جمع کیا وہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اندر تم نے کیا جمع کیا، تمہارا ایمان کیسا تھا، تمہارا اخلاق کیسا تھا، تم نے اعمال کیا کیا کیے، تم نے کیسی زندگی گزاری
جیسی زندگی تم نے گزاری ویسی زندگی آخرت میں ملے گی، اچھی تو اچھی، بری تو بری۔ وہاں کا قانون الگ ہے، یہاں کا قانون وہاں نہیں چلتا، یہاں کا قانون وہاں نہیں چلتا ہے۔ تو وہاں جب آنکھ کھلے گی دیکھے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میں تو سب پکڑ کے بیٹھا تھا یہاں پہ، لیکن سب چھوٹ گیا، کہاں گیا سب کچھ؟ رشتہ دار قبرستان تک آتے ہیں، قبر میں دفن کر کے ہاتھ جھاڑتے دیکھتے پہلے کون جا رہا، ایک بھی ہمت کر لیتا، عزت گئی تو گئی، کوئی بات نہیں، پہلے میں جا رہا۔ جب وہ جاتا اس کے پیچھے ایک کے بعد ایک سب چلے جاتے ہیں، کوئی رکتا نہیں۔ بہت دیر تک رکنے والا بھی دیکھتا اس کو، پیچھے سے آگے بولتے چلنا، کب تک رکے گا، واپس تھوڑی آنے والے، وہ گئے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے، یہ اپنی قبر میں پڑا رہے۔ اب تو اور تیری زندگی جو دنیا میں گزارا، اب تو اس سے نپٹ، تیرا سارا کمایا ہوا ہم انجوائے کریں گے، بیوی بچے رشتہ دار سب ان کو ملتا، اس کو کیا ملا؟ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک محنت کرتے 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 کرتے، چھوٹی سی ٹپری تھی، راستے پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتا تھا، پھر اس کے بعد چھوٹی سی ٹپری لیا، اس کے بعد چھوٹی دکان لیا، دکان سے بڑھتے بڑھتے شو روم کھولا، اس کے بعد مال لیا، اس نے سب حاصل کرنے کے بعد اتنا بڑا مال اس کا ہے، اور قبر اتنی چھوٹی ہے، مال نہیں قبر۔ اتنا سب کچھ اچیو کرنے کے بعد ہاتھ میں کیا آیا؟ جگہ کیا ملی؟ گھر میں بھی نہیں رکھے گھر والے، نہیں ہم ہمارے گھر میں رکھیں گے، بہت محبت، ہمارے لیے اتنا قربانی دی، اتنا پیسہ ہم کو دیے، عیاشی کی زندگی ہم کو دیے، دیکھو اتنی موٹر کار میں بھی نہیں، کندھے پہ جانا ہے لوگوں کے، وہی مسجد کا جنازہ۔ اور تم کو کوئی بہت بڑے پارک میں اور تمہارے گارڈن میں دفن نہیں ہونے والے، قبرستان جو عام مسلمانوں کا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے سے پہلے اسی قبر میں کوئی فقیر بھی دفن ہوا ہو، جاؤ اس کے اندر، کپڑے بہت مہنگے مہنگے، اتنے کپڑے کہ چننا مشکل ہو جاتا تھا پارٹی میں جانے کے لیے، نہیں، سیدھا سادہ کفن لاؤ، اس کو لپیٹو، غسل دو، لپیٹو اس کو اور لے جا کے دفن کر دو، ختم، کچھ بھی نہیں اس کا۔ گاڑی کی چابی جیب میں تھی، مرا جب نکال لیتے وہ بھی، گھڑی نکال لیتے وہ بھی۔ دنیا چھوٹنے والی ہے، دنیا چھوٹنے والی، دنیا کی چیزیں چھوٹنے والی، جو چھوٹنے والا ہے اس کے لیے کتنی محنت، پوری زندگی لگا دیا، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے ایمان اور عمل، اس کے لیے کتنی محنت ہے۔ چھوٹنے والی کے لیے تو زندگی لگا دیا، اور جس کو تو ساتھ لے کے جانے والا ہے اس کے لیے تو نے وقت کیوں نہیں لگایا؟ بے وقوف آدمی ہے تو، نادان ہے تو۔ اسی لیے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی متاع غرور یعنی دھوکے کی پونجی ہے۔ تو سمجھ رہا ہے سیف ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے، برابر میں سنبھال کے رکھا ہوں، نہیں، یہ تجھ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر تو اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، چھوٹنا تو ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، دنیا امتحان کے لیے ہے، دو، دنیا باقی رہنے والی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے، یہاں کے باغات، یہاں کی بلڈنگز، یہاں کی موٹر گاڑیاں، یہاں کے بڑے بڑے شو روم، یہاں کے ہر قسم کی زینت، یہاں کے، اس کو ہم نے دنیا کے لیے زینت بنایا ہے۔ خوبصورتی ہے، دنیا خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ خوبصورتی انجوائے کرنے کے لیے ہے؟ امتحان کے لیے ہے۔ کیا امتحان ہے ہمارا؟ دنیا میں کھو کے، چیزوں میں کھو کے اس دنیا کے مالک کو یاد رکھتے کہ بھولتے؟ دنیا 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 کی چیزوں، اللہ نے ان سب چیزوں کو خوبصورت بنایا ہے، ان میں رہ کے تم اللہ کو یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اور دنیا تمہاری ضرورت ہے، ضرورت میں بزی ہو کے زندگی کے مقصد کو یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کہ مرنے کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اس زندگی میں جب میں پہنچوں گا تو میں اچھا بن کے پہنچنا چاہیے، میں نے نیکیاں جمع کی ہوئی چاہیے، پیسے نہیں۔
لیکن یہ پیسے جمع کرنے میں لگا اور نیکیوں کو پس پش ڈال رہا ہے، زندگی ختم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا اس کو زمین کی زینت بنایا، خوبصورتی زمین کی ہے۔ کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھے ہیں۔ اچھا معلوم ہوا کہ اصل چیز چیزیں نہیں ہیں، پراپرٹی نہیں ہے، اصل چیز انسان کا عمل ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں عمل میں کون اچھا ہے، کہ دنیا کے عمل میں لگتا ہے یا آخرت کے عمل میں لگتا ہے۔ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ ہی میں اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے یا آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرنے میں اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، اپنے جسم کو کھپاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم آخرت میں یعنی اس قیامت کے دن کیا کریں گے؟ جو کچھ ہم نے اس پر بنایا زمین پر، اس کو ہم کیا بنانے والے ہیں؟ بکھری ہوئی دھول بنا دینے والے ہیں، سب ختم ہونے والا، کھنڈر بننے والا یہ، بلکہ بکھری ہوئی دھول اللہ تعالیٰ سب کو ڈھا کے ختم کر دے گا اور زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، کوئی اونچائی زمین میں نہیں رہے گی، ساری بڑی بڑی بلڈنگیں، سارے بڑے بڑے مال، ساری بڑی بڑی گارڈنز اور سب کچھ یہاں کی زینت سب ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا بہت خوبصورت ہو دنیا، ہم نے دنیا کو خوبصورت بنایا، کیوں؟ تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ اٹریکٹیو نہیں ہوتی تو انسان اس کی طرف دوڑتا نہیں، لیکن یہ اس کو خوبصورت بنایا اور اس کو حکم دیا کہ تو اس میں رہ کر مجھ کو یاد رکھ اور دنیا میں رہ کے آخرت کی کوشش کر۔ یہ امتحان ہے اس کا کہ تو چیزیں جمع کرنے میں لگتا ہے یا نیکیاں جمع کرنے میں لگتا ہے، تیرا امتحان ہے۔ اگر تیری نگاہ میں نیکی زیادہ اہم ہے، نیکی جمع کرے گا۔ اگر تیری نگاہ میں دنیا کی چیزیں اور یہاں کا مال و متاع، یہاں کا پیسہ یہ اہم ہے، تو اس کے پیچھے دوڑ کے نیکیاں برباد کرے گا۔ اسی لیے آج دیکھیں آپ، دکاندار ہو، بزنس مین ہو، نمازیں برباد کر رہا ہے پیسے کے لیے، کیونکہ تیری نگاہ میں پیسہ اصل ہے، نماز اصل نہیں ہے۔ تیری نگاہ میں مال اصل ہے، اعمال اصل نہیں ہے۔ امتحان تیرا یہ ہے کہ تیری نگاہ میں آخرت کی کرنسی زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یا دنیا کی کرنسی زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں ٹیمپرری رہنا ہے۔ یہی عقل یہ چلانا ہے۔ دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، یہاں کی کرنسی لگتی، اور آخرت میں کتنے دن رہنا ہے؟ ہمیشہ، وہاں کی کرنسی تیرے پاس ہے۔ یہاں کے سکسیس کے لیے جو چاہیے تو جمع کر رہا، اچھی بات ہے بھائی، کون منع کیا تیرے کو؟ جمع کر، لیکن وہاں جانا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کب جانا ہے؟ کبھی بھی جا سکتے، اچانک فرشتہ آئے گا، چلو کہاں؟ آخرت میں، وقت آ گیا تمہارا، نہیں تھوڑا اور مجھ کو یہاں پہ کوشش کرنا ہے، میرے کچھ اور ٹارگٹ سے اچیو نہیں کیا میں نے ابھی تک کے اس کو۔ آپ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں۔ آپ اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے حکم سے تم کو جانا ہے، تمہاری مرضی چلتی نہیں۔ ایک ہی چیز میں مرضی چلتی تمہاری، کیسا جینا، کتنا جینا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کیسا جینا تمہارے بس میں ہے، تم کیسا جیے یہاں پہ، بھلے 4 دن ہو، 5 دن ہو، مہینہ ہو، سال ہو، جتنا تم جیے یہاں پہ، جتنے سال دنیا میں جیے، کیسا جیے؟ کیا تم نے جمائے نہیں، اپنے آپ کو تم نے کیا بنائے، یہ اصل ہے۔ باہر کیا جمائے یہ اصل نہیں ہے، لیکن شیطان انسان کو وہی دھوکہ دیتا ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، میرے پاس یہ چیز ہونا چاہیے تو دنیا میں میرا سٹیٹس اونچا ہو جائے گا۔ ہوتا نہیں بھی ہوتا۔ آخرت میں یہاں سٹیٹس بنانے میں تھوڑی سی زندگی، اس کے بعد مرنا ہے، 40-50 سال آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کے مقابلے میں 60 سال کیا 1000 سال بھی کچھ نہیں ہے۔ وہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہاں کی تیاری تو نے کیا کی ہے؟ یہاں معلوم ہے موت آنے والی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال والا تو جیتا بھی نہیں یہاں پہ کوئی، 100 سال سے زیادہ تو نہیں رہنا ہے یہاں پہ،
100 سال کی تیاری ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری نہیں، تو کرنا کیا تو یہاں پہ؟ وہاں جا کے کروں گا، نادان، وہاں نہیں کر سکتے تیاری، یہی رہ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، وہاں بدلہ ہے، یہاں کوشش ہے، یہی رہ کے وہاں کی کوشش تجھ کو کرنا ہے، ایک ایک کر کے دن جا رہا ہے، ایک ایک کر کے سال نکل جا رہا ہے اور تو وہاں کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں مال کام آتا ہے، آخرت میں اعمال کام آئیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا تیاری کیا اس کی؟ آدمی کو سوچنا ہے، ہر آدمی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ دنیا کا حال ایسا ہے، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، تو جب پانی زمین پہ برسا، یہاں سے اناج اگا، پھل اگے، جانوروں کے لیے گھاس اگی، انسان اور چوپائے جو کھاتے ہیں وہ سارا اس میں سے زمین میں سے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور جب زمین میں سب ہریالی ہریالی، ہرا بھرا ہو گیا، پھل اگے، اناج اگا اور ہریالی اگی، جانوروں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی، اور زمین ایک دم خوبصورت اور پوری مزین ہو گئی، کھیتی باڑی سے، پھلوں سے اور گھاس سے ایک دم ہریالی آ گئی، دل کو لبھانے والا منظر دکھائی دینے لگا، کیسا ماحول ہو گیا ایک دم۔ اللہ فرماتا ہے جب پوری طرح سے زمین مزین ہو گئی، وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے جو مالک تھے، کھیتی باڑی والے، گارڈن والے، انہیں ایسا لگا کہ اب تو ہماری فصل پوری پکی ہو گئی، اب بس فصل کاٹنے کی دیر ہے، پھل توڑنے کی دیر ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، وی آر ان کنٹرول، ہم کنٹرول میں، بس ایک دم سب کچھ ہمارا ہی ہو گیا۔ دیکھو کیسے خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں پیڑوں پر، کیسی ہریالی ہے اور کیسی پیداوار ہماری ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، اچانک ہماری طرف سے عذاب آ گیا، رات میں یا دن میں، ہاں پورے کھیت میں آگ لگ گئی، پوری بارش سے سارے پیڑ برباد ہو گئے۔ آپ دیکھیے کوکن میں سینکڑوں پیڑ، بعض لوگوں کے آم کے باغات تھے، ایسی آندھی اور ایسی ہوا آئی کہ وہ سارے باغات کیا ہو گئی، سارے پیڑ اکھڑ گئے، سب تباہ۔ کتنے علاقے ایسے ہیں آپ دیکھیے، پیداوار اچھی خاصی فصلیں ہیں، لمبے دور دور تک کھیت ہیں، آسٹریلیا دیکھیے، ایسی آگ کے سب ختم۔ ہمارا حکم آیا، رات میں آیا یا دن میں آیا، وہ ساری فصل، وہ سارے کھیت، وہ سارے باغات، وہ سب کچھ کیا ہو گیا، تباہ ہو گیا، راتوں رات، دن کے دن میں تباہ ہو گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، سب کا سب ہم نے کیا کر دیا، کاٹ کے ایک دم ختم، پوری زمین ایک دم کیا ہو گئی، فصلیں سب ختم ہو گئی، ایسے جیسے کل تھا ہی نہیں کچھ یہاں پر، جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں یہاں پر۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم بس ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں، ایسی اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا میں، کتنے ملکوں میں، کتنے علاقوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اچانک سیلاب آتا ہے، اچانک آندھی طوفان آتا ہے، اچانک زلزلہ آتا ہے، اچانک آگ لگ جاتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، پراپرٹیز جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں، سب جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ کل کروڑ پتی تھا، آج راستے پہ آدمی آ جاتا ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے، یہ ایسی دنیا ہے، یہاں کی چیزوں کا یہ حال ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔
آج ہے کل نہیں ہے، اس کے اوپر ہم فخر کر رہے ہیں، اس کو جمع کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے اپنی اتنی اعلیٰ صلاحیتیں جو اللہ نے ہم کو دی اس کے اوپر خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو جمع کرنے میں ہم لگ رہے ہیں۔ سارا جمع کرنے کے بعد ہم لوگوں کو فرشتے جمع کر لیتے ہیں، ہم نے سب کچھ جمع کر لیا، لیکن ہم جمع ہو جاتے نا، فرشتہ ہم کو دنیا سے اٹھا کے لے جاتا، سب ختم۔ اتنی غیر یقینی دنیا کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں ہم لگا رہے ہیں، ہم سے زیادہ نادان اور کون ہوگا؟ جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کر دیتے ہیں، اور اس اللہ کے لیے کیا، اس آخرت کے لیے کیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو ساری چیزوں کا مالک ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ہے، جو دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اس اللہ کے لیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ اس اللہ کے لیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ ہم کو خود اپنے حال پر غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مستورد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی بس سمندر میں ڈبوئے اور انگلی نکالیں، اس انگلی پہ کتنا پانی آتا؟ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعْ، دیکھے کہ اس کی انگلی پانی میں سمندر میں ڈبونے کے بعد کتنے پانی کے ساتھ باہر آئیں۔ اتنی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ دنیا کی حیات یا دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالے تو ہاتھ کو کتنا پانی لگتا ہے۔ کیا ہے حیثیت اس پانی کی، اور وہ سمندر کتنا بڑا ہے، وہ زندگی کتنی بڑی ہے، اور اس کی آخرت کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، دنیا کی کتنی کم ہے اس کے مقابلے میں، حقیر ہے، کچھ حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی حقیر اور اتنی کم ہے، آخرت اتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے، داخلا من بعض العالیہ، عالیہ سے مدینہ میں اونچی زمین ہے، وہاں سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ بازار سے گزرے، والناس کنفتہ، اور آپ کے آس پاس دائیں بائیں لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے۔ فمر بجد اسک میت، تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک بکری مردار پڑی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کان والی ہے، چھوٹے کان والی بکری مردار پڑی ہوئی ہے۔ فتناولہ فاخذ باذنہ، آپ نے اس بکری کو اٹھایا، کان پکڑ کے آپ نے اٹھایا، اس طرح سے مری ہوئی بکری اس کو اٹھایا۔ ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون یہ بات پسند کرے گا کہ ایک درہم میں اس کو یہ مل جائے؟ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، صحابہ نے کہا کچھ بھی دے کے یہ لیں گے نہیں، ہم اس کو لے کے کریں گے کیا؟ ہمیں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ تھوڑا سا کچھ خرچ کر کے یہ بکری اس کو ملے، مری ہوئی بکری، اور وہ لے کے کرے گا کیا؟ اور کہا اتحبون انہ لکم، کہا ایسے ہی کسی کو مل جائے تو ٹھیک ہے، ایک درہم بھی نہیں، درہم سے بھی کم، فری، مفت میں اگر یہ بکری کسی کو مل جائے تو لوگے؟ اتحبون انہ لکم قالوا لا، صاحب نے کہا نہیں، ہم کو نہیں چاہیے۔ قال ذلك له ثلاثا، تین بار آپ نے پوچھا چاہیے تم کو، چاہیے چاہیے، مفت میں چاہیے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا واللہ لو كان حیا كان عیبا فیہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتی نا بکری، عیب دار تھی، چھوٹے کان والی ہے، لأنه اسک فکیف وهو میت، اب تو مری ہوئی ہے، اب لے کے کون کیا کرے گا اس کو؟ زندہ بھی تھی تو عیب دار تھی، کوئی خریدتا نہیں اس کو، اب تو یہ کیا ہے؟ مردار ہے، مری ہوئی ہے، اب کیا قیمت کو اس کے لگا سکتا ہے؟ فقال فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہا اللہ کی قسم، قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ بکری
اس سے بھی زیادہ کم قیمت ہے جتنی تمہاری نگاہ میں دنیا، اللہ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ کم قیمت ہے جتنی اس بکری کی قیمت تمہاری نگاہ میں ہے۔ جتنا حقیر تم اس بکری کو سمجھ رہے ہو اس وقت میں، اس سے بھی زیادہ حقیر یہ ساری دنیا کی زیب و زینت اللہ کے نزدیک ہے۔ کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس اس کی۔ جو فنا ہونے والا ہے اس کی کیا قیمت، جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کی کیا قیمت، اس کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ آخرت اتنی زبردست ہے، جنت اتنی اعلیٰ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کی اتنی بھی قیمت نہیں جتنی تمہارے نزدیک اس مری ہوئی کم چھوٹے کانوں والی بکری کی قیمت ہے۔ مردار پڑی ہوئی بکری کی قیمت اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ بے قیمت جانتا ہو اس کو ہم قیمتی سمجھ لیں اور اللہ کو خوش کریں گے ہم؟ جس کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہ ہو اور ہم اپنے دل کے جذبات، اپنی رات دن کی فکریں اور دن بھر کی کوششیں پوری اس کے لیے لگا دیں اور اللہ کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری قیمت ہوگی؟ بے قیمت کے پیچھے دوڑنے والا بے قیمت کے پیچھے دوڑنے والا خود بھی اپنے آپ کو بے قیمت بنا لیتا ہے۔ ہماری مثال اس انسان کی طرح ہے جو کٹی ہوئی پتنگ کو پکڑنے میں دوڑ رہا ہے اور دوڑتے 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 چھت پر سے گر کے مر گیا۔ ایسی چیز جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی، اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی دنیا، اپنی زندگی ختم کر دی۔ ایسے آدمی کو کوئی عقل مند کہے گا ہماری مثال ویسی ہے، جبکہ آخرت ہمارے لیے پوری موجود ہے، اس کے لیے ہم کچھ کر کے اپنا مقام وہاں بنا سکتے ہیں، اللہ کے پاس اپنا مقام بنا سکتے ہیں، آخرت کی زندگی میں اس سے بہتر نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری زندگی کو کس پہ خرچ کر دیتے ہیں؟ دنیا پر، جو کہ ختم ہونے والی ہے۔ ہم اپنے باہر چیزیں جمع کرنے میں لگتے ہیں اور جیسے ہی سب جما لیتے ہم لوگ، فرشتہ ان کے بیچ میں سے ہم کو اٹھا کے لے جاتا۔ کتنی افسوس کی چیز ہے، سوچئے، یہاں میرا گھر، یہ پیسہ، یہ سب کچھ، میرے زیورات سب میرے اطراف جمع، یہ میرا، اور ان کے بیچ میں سے فرشتہ ہم کو نکال کے لے جاتا ہے۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ اس ساری کوشش کا کہ اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا مآل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کو چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ اور معاملہ اگر اتنا ہی ہوتا تب بھی اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا کہ دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو زندگی گزاری تو نے 50-60 سال جتنی بھی ملی، اس کا پورا حساب آخرت میں دینا ہے۔ کیا کیا تو دنیا میں؟ اتنا ٹائم ملا تجھ کو، رات دن رات دن رات دن، ہفتے ہفتے ہفتے، مہینے مہینے مہینے، سال 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 گزر گئے، اتنا ٹائم تیرے پاس تھا، کیا کیا تو اس میں؟ کس چیز کو تو نے سب سے زیادہ ویلیو دیا اپنی زندگی میں؟ پیسے کو، گھر کو، گاڑی کو، سونے چاندی کو، اور اللہ کو؟ کیا تیری زندگی میں اللہ کا مقام تھا؟ ان ساری چیزوں کا مقام تھا، اللہ کا مقام کیا تھا تیرے دل میں، تیری زندگی میں؟ آخرت کی کیا اہمیت تھی تیری زندگی میں؟ دنیا کی تو بہت اہمیت تھی، آخرت کے لیے کیا کیا تو؟ اللہ کے لیے تو کیا، کس کے لیے جیا تو؟ اللہ کے لیے جیا یا چیزوں کے لیے جیا؟ تو نے اسی کو اپنا رب بنایا تھا، تیری پوری زندگی کی ساری فکریں اور کوششیں اسی کے لیے، تو نے تو رب کا مقام دے دیا اس کو۔ یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ نبی سے اللہ کہہ رہا، کہو اے نبی آپ بولو، کیا بولنا؟ قل ان صلاتي، میری نماز، ونسكي، میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو کس کے لیے جی رہا؟ ایمبیشن میرا ہے، مجھ کو یہ بننا ہے، مجھ کو یہ کمانا ہے، اتنے سال میں یہ کرنا ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو بھلا کے، آخرت کو برباد کر کے، اعمال کو خراب کر کے، اپنے باطن کو بگاڑ کے، اپنی زندگی کو تباہ کر کے تو یہ پانا چاہتا ہے جس کو چھوڑنا ہے تجھ کو؟ پاگل آدمی ہے تو، تجھ سے زیادہ دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ چاہے دنیا کی ساری بڑی سے بڑی یونیورسٹی تجھ کو سب سے عقل مندی کا تمغہ دے دے،
اللہ کی میزان میں تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تو بیوقوف ہے، جاہل ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے اور کم قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ باتیں بہت ہیں، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، کچھ باتیں اتنی کافی سمجھتے ہیں، ورنہ دنیا کی برائی کرتے بیٹھیں گے بہت وقت اس کے لیے لگے گا۔ کم سے کم ہر ایک کو اتنا تو معلوم ہے کہ چھوڑ کے جانا ہے، یہی اس کی برائی کافی ہے۔ لیکن دوسری برائی اس کی یہ ہے کہ اگر حاصل کر بھی لے دنیا انسان، تب بھی دل بھرتا نہیں بھرتا۔ آپ بتائیے، جس چیز سے دل نہ بھرے وہ چیز کیسے انسان کو سکون دے سکتی ہے؟ کتنا بھی کما تو دل بھرنے والا نہیں۔ 1 کروڑ چاہیے، ٹارگٹ ہے میرا، کرنے کے بعد بولتا 2 کروڑ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان۔ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ اس کے بیچ کا حصہ، وہ بھر کے، کپ نہیں، برتن نہیں، اتنا بڑا برتن، کیا ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اتنا بڑا کپ مل رہا اس کو، اس کے اندر پورا سونے سے بھر دیا جائے، ایک وادی بھر کے اگر اس کو سونا ملے، احب ان یکون لہ وادیان، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی 2 وادی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ 1 گنٹا ملنے کے بعد کیا بولتا؟ 2 گنٹے ہیں، ہاں، 1 فارم ہاؤس ہونے کے بعد 2۔ آدمی کبھی اس کا سیر نہیں ہوتا دل۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آپ نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر 1 وادی بھر کے سونا ہو، وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے، لیکن اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا کچھ بھرنے والا نہیں، اس کا دل بھرتا نہیں، یہاں تک کہ اس کے منہ میں مٹی پڑ جاتی، منہ بھر جاتا مٹی سے۔ اور وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ یعنی اگر کسی کا یہ حال ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ دنیا کام آنے والی نہیں، سونا چاندی کام آنے والا نہیں، توبہ کر، اپنی غفلت، اپنے گناہ اور دنیا پانے کے لیے جو غلط کیا تو نے، اللہ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، ورنہ تیرا منہ کیا بھرے گا؟ قبر کی مٹی بھرنے والی ہے، مر کے مٹی میں جانے والا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے کہ میرا یہ گول ہے، مجھ کو ملنا چاہیے۔ ہر آدمی کیا سوچتا؟ میرے پاس کیا نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ ہوتا تو میں خوش رہتا۔ ٹھیک، کیا ہے نہیں دیکھتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ دیکھ کے خوش ہونے کی بجائے کیا کرتا؟ پر کیا نہیں ہے اپنے پاس۔ تو آدمی جب وہ پا لیتا تو پھر واپس دیکھتا کیا نہیں ہے میرے پاس۔ تو آج تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا نہیں ہے، وہ مل جاتا تو خوش رہتا، لیکن آج جو تیرے پاس ہے اس میں خوش ہے کیا تو کل کو جب وہ مل جائے گا تجھ کو، پھر وہی حال ہونے والا جو آج ہے تیرے پاس، کل کچھ اور تیرے پاس نہیں ہوگا، اس کو سوچ کے تو آج سوچے گا کہ کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو کبھی خوش رہ سکتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیری نگاہ اس پر ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، تیری کاش نگاہ اس پر ہوتی جو تیرے پاس ہے۔ آدمی کبھی بھی اس کو انجوائے نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے، کیا نہیں ہے پہ اس کی ہمیشہ نگاہ ٹکی رہتی، اس لیے فقیر کا فقیر رہتا اور مر جاتا آدمی۔ فقیری مرتا ہو، فقیری کم پانے میں نہیں ہوتی ہے، میرے پاس کم ہے کا احساس ہونے میں ہوتی ہے۔ فقیر آدمی دل میں رہتا، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، یہ فقیر ہے۔ وہ فقیر نہیں ہے جو بول رہا کچھ نہیں رہا تو چلتا، یہ ہے نا میرے پاس بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت میرے پاس، یہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے اندر، دل کے اندر محرومی کا احساس ہے۔ لہذا دنیا پا کے بھی کبھی دل بھرتا نہیں۔ انسان کے دل کو سکون کس سے ملتا؟ اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون ملتا چیزوں سے نہیں، دل کو سکون ملتا
چیزیں پا کے نہیں ملتا سکون، اللہ کو پا کے سکون ملتا ہے۔ سکون اسی کو ملتا ہے جس نے اللہ کو پایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم چیزوں کے پیچھے پاگل کی طرح نہ دوڑیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہم حاصل کریں، جمائیں بھی بھائی، سونا بھی خریدو، چاندی بھی خریدو، گھر بھی بناؤ، مقصد مت بناؤ اس کو، مقصد اس کو مت بناؤ، مقصد ہمارا اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے اس کو مقصود بناؤ کہ جب اس سے ملاقات ہو تو نگاہیں شرمندگی سے جھکے نہیں بلکہ شوق سے اس کو دیکھنے والی ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسا جیے آدمی کہ کل کو اللہ سے ملاقات ہو تو شرمندگی کے ساتھ میں انسان کی ذلت سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے نگاہیں جھکے نہیں، بلکہ اس کی زندگی اتنی اچھی ہو کہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے شوق میں اس کی نگاہیں اٹھ کے اللہ کو دیکھنے والی بنے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش خوش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کل کو ہمارا حال یہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو دنیا کے لیے جینے کی بجائے مقصد کے لیے جینے والا بنائیں، اور مخلوق کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے خالق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔